بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب فرعون کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے بھائی ہارون کو لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور کہہ دو بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، مسکین پر ظلم نہ کرے ورنہ اس پر عذاب آئے گا۔ بس اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون کو لے کر فرعون کے دربار میں پہنچ گئے اور کہا، اے فرعون سن، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ فرعون ہنس کر کہتا ہے، کون اللہ؟ یہاں کا تو رب میں ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے اپنے آپ کو خدا کہلانے والے، تیری حکومت تو چند لوگوں پر ہے، لیکن حقیقی خالق تو وہ ہے جو مشرق سے مغرب پر حکومت کرتا ہے، جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، جس کی سلطنت تلے چرند پرند زندگی بسر کرتے ہیں۔ فرعون زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، اے موسیٰ تو دیوانہ تو نہیں ہو گیا؟ اپنا کپڑا دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ، نکل جا میرے محل سے ورنہ تجھے قید کروا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے فرعون اگر میں ابھی اللہ کی کوئی نشانی لے آؤں تو پھر بنی اسرائیل کو آزاد کرو ابھی اور ظلم کرنا چھوڑ دو۔ فرعون کہنے لگا، کون سی چیز ظاہر کرنا چاہتے ہو؟ ظاہر کرو۔ بس اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر رکھا۔ جیسے ہی عصا زمین پر رکھا وہ اژدہا بن گیا اور پورے محل میں پھرنے لگا۔ پھر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں رکھا اور باہر نکالا تو وہ چاند کی طرح روشن ہونے لگا۔ فرعون کے محل والے سب حیران ہو گئے۔ فرعون نے سوچا کہیں بغاوت نہ ہو جائے۔ وہ کہنے لگا، اے موسیٰ تو کیا اس جادو کے زور سے میری سلطنت کو ختم کرنا چاہتا ہے؟ بنی اسرائیل کو آزاد کرانا چاہتا ہے؟ اے موسیٰ یہ زمین جادوگروں کی زمین ہے، میرے پاس اس سے بھی بڑے جادوگر موجود ہیں، کیوں نہ ایک مقابلہ کرتے ہیں؟ تو اپنا جادو دکھا اور ہم اپنا جادو دکھاتے ہیں۔ اس پر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ جادو نہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ بس فرعون نے اپنے بہترین جادوگروں کو جمع کیا جو بچپن سے ہی جادو سیکھتے تھے، اور ایک طرف اللہ کے نبی حضرت موسیٰ اور ان کا بھائی ہارون تھے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، جھوٹ نہ بولو، اللہ کی مخلوق کو گمراہ مت کرو، میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی جادوگر نہیں، میں تم لوگوں کی اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ وہ جادوگر آپس میں بات کرنے لگے اور صلاح مشورے کے بعد وہ سب فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا، جو تمہیں چاہیے ملے گا اور تم ہمارے خاص لوگوں میں شامل کیے جاؤ گے۔ وہ سب لالچ میں آ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے، یہ اور ان کا بھائی دونوں جادوگر ہیں اور کچھ نہیں۔ وہ سب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے آگے بڑھے اور کہنے لگے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں، اور سب حضرت موسیٰ کی طرف آ گئے اور کہنے لگے، پہلے تم جادو دکھاؤ پھر ہم تمہیں جادو دکھاتے ہیں۔ جس کا جادو غالب آ گیا وہ سچا ہے۔ لیکن پھر ان جادوگروں نے اپنا جادو دکھانا شروع کر دیا اور لوگوں کی آنکھ میں جادو کی پٹی باندھ دی۔ وہ اپنی اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر پھینکی تو وہ سب سانپ بن گئیں اور محل میں ارد گرد حرکت کرنے لگیں۔ ابھی لوگ ڈر ہی رہے تھے کہ غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ تو اپنی لاٹھی پھینک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی تو وہ ایک اژدہا بن گئی اور جادوگروں کے تمام سانپ اور رسیوں کو کھا گیا۔ سب جادوگر یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دل ہی دل میں تسلیم کرنے لگے۔ جب جادوگروں نے دیکھا تو کہنے لگے، ہم تو لوگوں کی آنکھ میں جادو کی پٹی باندھتے ہیں اور رسیوں اور لاٹھیوں پر جادو کرتے ہیں، لیکن یہ جادو نہیں، اس نے تو سب سانپ کو کھا لیا۔ اور یہ کہہ کر سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، اور آپ سچے نبی ہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔